میسج یہ ہے، ایسی شاعری کرو جو کہ لہو کو گرما دے، نہ کہ ایسی جس سے لوگ مردہ ہو جائیں، اداس ہو جائیں۔ ہے شعر عجم گرچہ طربناک و دل آویز، اس شعر سے ہوتی نہیں شمشیر خودی تیز۔ افسردہ اگر اس کی نوا سے ہو گلستاں، بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغ سحر خیز۔ آج کے جو شاعر ہیں ان کی شاعری بہت ہی دل لبھانے والی ہے، لیکن یہ جو ہے کوئی عشق کی حرارت وہ نہیں بڑھا رہی، کچھ خود آگہی نہیں بڑھا رہی، خود ہی نہیں بڑھا رہی، صلاحیتیں لوگوں کی نہیں بڑھانے کی ترغیب دے رہی ہے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اگر تیری پوئٹری سے لوگ افسردہ ہو رہے ہیں، ہوپ ختم ہو رہی ہے، امیدیں ختم ہو رہی ہیں، تو بہتر ہے کہ خاموش رہو شاعروں، ایسی شاعری نہ کرو جس سے اداسی پھیلے، نا امیدی پھیلے۔ گرچہ اگرچہ طربناک، خوشی سے بھرا ہوا، دل آویز، دل کو بھانے والا، شمشیر خودی، خودی کی تلوار، افسردہ دکھی، نوا شاعری، گلستان باغ، مرغ سحر خیز، صبح کے وقت چہچہانے والا پرندہ۔ وہ ضرب اگر کوہ شکن بھی ہو تو کیا ہے، جس سے متزلزل نہ ہوئی دولت پرویز۔ اقبال، یہ ہے خارۂ تراشی کا زمانہ، اظہر چہ بے آئینہ نمایند بپرہیز۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ایسی شاعری کرو جو تمہاری سوئی ہوئی قوم ہے وہ بیدار ہو جائے، وہ اپنی صلاحیتیں بڑھائے، وہ پوٹینشیل بڑھائے۔ اور پھر اس کی انالوجی انہوں نے دی ہے کہ تم نے اگر پہاڑ کو توڑ بھی دیا اپنی محنت سے تو کیا حاصل؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو خسرو بادشاہ جو تھا، اس کی جو عظیم سلطنت ہے، اگر کوئی اس میں زلزلہ نہ لا سکے، یعنی تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ قوم کو جھنجھوڑو اپنی پوئٹری کے ذریعے، تاکہ وہ بیدار ہوں اور اپنا پوٹینشیل بڑھائیں، اپنی خودی بڑھائیں۔ آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ پتھر توڑنے کا زمانہ ہے، یعنی سخت محنت کرنے کا زمانہ ہے، اسٹرگل کرنے کا زمانہ ہے، اپنی صلاحیتیں بڑھانے کا زمانہ ہے۔ اور آج کے جو شاعر ہیں وہ ہمیں جو سکھا رہے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان کی شاعری ایسی ہے جو کہ آپ کو افسردہ کر دے یا اداس کر دے۔ ضرب کہتے ہیں چوٹ کو، کوہ شکن پہاڑ توڑ دینے والی، متزلزل ہلنے والی، دولت پرویز بادشاہ کی حکومت، خارۂ تراشی پتھر توڑنا۔ اور آخری جو مصرع ہے وہ فارسی کا ہے، اس کے معنی یہ ہیں جو کچھ بھی تجھے آئینے میں دکھایا جائے اس سے بچ۔